قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ایمان کے تعلق سے دو حقائق پیش کیے ہیں، ایک ہے ایمان کی تعریف اور دوسرا ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا نہیں۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں ومن اصول اہل سنہ، اہل سنہ کے قواعد میں سے یہ قاعدہ بھی ہے ان الدین والایمان قول و عمل، کہ دین ہو یا ایمان ہو یہ دو چیزوں کا نام ہے، قول اور عمل۔ قول اور عمل، قول القلب واللسان، دل کا قول اور زبان کا قول، وہ عمل القلب واللسان والجوارح، اور دل کا عمل، زبان کا عمل اور باقی سارے اعضاء کا عمل۔ ان کا خلاصہ کیا ہے کہ ایمان تین چیزوں کا نام، زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور جسم کے سارے اعضاء سے عمل کرنا۔ عمل میں سارے اعضاء شریک ہوتے، جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں سارے عضو شریک ہیں، قیام، ہاتھ باندھنا، سینہ اس میں شریک ہے، اور رکوع سجود میں جھکنا، یہ جوارح کا اور اعضاء کا عمل۔ اور یہ تعریف ہے محدثین اہل سنہ کی کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، زبان کا اقرار مانا زبان میں ایمان ہو، اور دل کی تصدیق مانا دل میں ایمان ہو، اور سارے اعضاء کا عمل مانا ایک ایک عضو میں ایمان ہو، کانوں میں ایمان ہو، آنکھوں میں ایمان ہو، تاکہ وہ ایمان جو ہے ان سارے اعضاء کو استقامت پر قائم رکھ سکے۔ یہ محدثین کی تعریف ہے۔ باقی کچھ فرقوں نے اپنی اپنی تعریفیں کی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام، اقرار کر لیا مسلمان ہو گیا، اب عمل کی ضرورت نہیں، بلکہ گناہ بھی کرے گا تو اس کا نقصان نہیں اسے، یہ مرجئہ۔ اور کچھ کا کہنا ہے کہ ایمان دو چیزوں کا نام، زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق۔ عمل کو ایمان نہیں مانتے، بھائی ان دو چیزوں کا نام ایمان ہے۔ عمل کو ضروری قرار دیتے ہیں مگر ایمان میں شامل نہیں کرتے، حالانکہ عمل ایمان میں شامل ہے۔ ہم نے حدیث جبریل میں اس کے کچھ دلائل عرض کیے تھے کہ عمل ایمان میں شامل اور داخل۔ یہ محدثین کی تعریف سب سے معتبر ہے کہ ایمان تین چیزوں کا نام۔ یہی تعریف ایک فرقہ خوارج نے کی ہے اور معتزلہ نے کی ہے کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور سارے اعضاء کا عمل۔ مگر فرق یہ ہے محدثین کی تعریف میں اور خارجیوں کی تعریف میں کہ محدثین جو ہیں اگر کوئی عمل میں بندے سے کوتاہی ہو جائے تو اس کے ایمان کو ضائع نہیں قرار دیتے، اور خارجی اس کے ایمان کو برباد قرار دیتے۔ وہ کہتا ہے کہ ایمان ختم ہو گیا اور بندہ کفر میں داخل ہو گیا، جبکہ معتزلہ کا کہنا ہے کہ ایمان سے تو نکل گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسی منزل پر قائم ہے جو ایمان اور کفر کے مابین۔ لیکن محدثین اہل السنہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو ایمان سے خارج نہیں کرتے بلکہ ایمان میں داخل مانتے ہیں۔ یہ فرق ہے، ان تینوں کی تعریف ایک ہے مگر تینوں کے مصداق میں فرق ہے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ يَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَّةِ، کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے طاعت الرحمن سے، اللہ کی اطاعت کرو گے ایمان بڑھے گا، اور ایمان کم ہوتا ہے معصیت سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے۔ جتنے گناہ کرو گے ایمان میں کمی واقع ہوگی، جتنی نیکیاں کرو گے ایمان بڑھتا جائے گا۔ اور کتاب و سنت کے نصوص اس پر شاہد عدل ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری کا قول ہے کہ میں نے 1000 سے زائد محدثین سے حدیثوں کا سماع کیا، 1080 ان کے اساتذہ کی تعداد ہے، 1080۔ وہاں سے کہ ما سمعت الا من قال الایمان قول وعمل ويزيد وينقص، اور میں نے ایسے کسی محدث حدیث نہیں لی جو عمل کو ایمان نہیں مانتا اور جو ایمان کی کمی بیشی کا قائل نہیں۔ امام بخاری کی ان صحت عقیدہ کی دلیل ہے اور عقیدے کی غیرت کی دلیل ہے۔ تو ایمان کی یہ دو حقائق کہ ایمان کی تعریف میں تین چیزیں شامل ہیں، زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور سارے اعضاء سے عمل۔ اور ایمان کی یہ شان ہے کہ ایمان کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے، نیکیاں کرو گے تو ایمان بڑھے گا، گناہ کرو گے تو ایمان میں کمی واقع ہوگی۔ تو بندہ سوچے کہ اس کا مطلوب کیا ہے، ایمان کی کمی یا ایمان کا بڑھنا؟ ایمان کا بڑھنا اللہ کی رضا اور محبت کی دلیل ہے، تو ضروری ہے کہ اعمال صالحہ اختیار کرے تاکہ اس کا ایمان بڑھے، اور لازم ہے
کہ گناہوں سے گریز کرے تاکہ اس کا ایمان کم نہ ہو بلکہ ایمان بڑھتا جائے. یہ بڑھنے والا ایمان مقبول ہے اور اللہ کی رضا کا باعث ہے. جی. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بارک اللہ فیک، احسنت. وهم مع ذلك، یعنی تعریف آپ نے سن لی ایمان کی کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان کے اقرار کا، دل کی تصدیق کا، اور جسم کے اعضاء سے عمل کرنے کا. اس تعریف کے باوجود، اس تعریف کے ساتھ ساتھ، اہل السنہ لا یکفرون اہل القبلہ بمطلق المعاصی، وہ کافر قرار نہیں دیتے اہل قبلہ کو، یعنی جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی رسالت کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارے قبلے کو مانتے ہیں، تو اگر ان سے کوئی نافرمانی ہو جائے ان کو کافر قرار نہیں دیتے. بمطلق المعاصی والکبائر، مطلقاً کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس تعریف کے باوجود اہل سنہ جو ہیں ایسے انسان کو ایمان سے خارج قرار نہیں دیتے. کما یفعل الخوارج، جیسا کہ خارجی کرتے ہیں. ان خارجیوں کی تعریف بھی یہ ہے، لیکن خارجی کیا کرتے ہیں؟ جس شخص سے کوئی معصیت سرزد ہو، کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ایک جھوٹ بول دے، ایک غیبت کر دے، تو اس گناہ پر اس بندے کو ایمان سے خارج قرار دیتے کہ تو کافر ہو گیا. بدل اخوت الایمانی یا ثابتہ مع المعاصی، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود ایمانی اخوت قائم ہے. ایک بندہ اگر کافر ہو جائے وہ ہمارا بھائی نہیں رہتا. بھائی کب رہے گا؟ جب وہ مومن ہو. کما قال سبحانہ فی آیت القصاص، اللہ تعالیٰ نے آیت القصاص میں فرمایا: فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، جس شخص کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، کو معافی دے دی جائے تو فاتباع بالمعروف، پھر معروف طریقے کی اتباع کرو. یہاں ذکر ہے قاتل المقتول کا. ایک بندے نے دوسرے کو قتل کر دیا. اب قاتل کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، بندے کو قتل کر دیا. اب جو مقتول ہے اس کے ورثاء اس سے قصاص لیں گے، اور اگر ورثاء قصاص کو ترک کر کے صلح پر راضی ہو جائیں یا دیت پر راضی ہو جائیں تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، معروف طریقے سے لو اور دو. اور اس کو کہا من اخی ہے، بھائی کی طرف سے، یعنی قاتل کو مقتول کا بھائی قرار دیا گیا. اگر قتل ایمان سے خارج کرتا ہے تو اللہ نے بھائی کیوں قرار دیا؟ اخوت ایمانی کیوں قائم رکھی؟ تو اس کو اخ کہنا یا بھائی کہنا اخوت ایمانی کی دلیل ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ قتل کے باوجود بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوا. تو خوارج کا عقیدہ غلط اور باطل ہے جو ایک کبیرہ گناہ کے ارتکاب پر بندے کو ایمان سے خارج کر دیتے. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنوں کی 2 جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں میں صلح کرو. اب دونوں جماعتیں لڑ رہی ہیں، قتال کر رہی ہیں، اور اللہ ان دونوں کو مومن کی جماعتیں قرار دے، ان کا ایمان برقرار ہے. بھئی قتال جب کر رہی ہیں تو مومن کیوں؟ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو اللہ ان کے ایمان کو باقی کیوں رکھ رہا ہے؟ ان کو مومن قرار کیوں دے رہا ہے؟ میں صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور اگر ایک جماعت دوسرے پر بغاوت کرے، ظلم کرے اور تعدی کرے تو جو ظلم کرنے والی جماعت ہے اس سے تم لڑو،
حتی تفیء الی امر اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے. مانا امر اللہ کی طرف لوٹنے کی ان کو مہلت دی گئی، ورنہ قرآن کہتا کہ وہ اس تعدی کے بعد کافر ہو چکے، پھر ان کے لوٹنے کا کیا معنی؟ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر وہ لوٹ آئیں صلح کرا دو، عدل و انصاف کے ساتھ. اقسطوا، عدل قائم کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آگے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. پھر ان کی اخوت کا اعلان کیا. یہ جملہ مستانفہ اور سابقہ آئے کی تقریر کر رہا ہے، اس کو اور پختہ کر رہا ہے. یعنی دوبارہ اللہ نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی، لڑ پڑے صلح کراؤ اور ان کی اخوت کو قائم رکھو. حالانکہ لڑنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان سے خارج قرار نہیں دیا، بلکہ ان کو مومن ہی رکھا. تو یہ دو دلائل اس بات پر شاہد ہیں کہ خوارج نے جو ایمان کی تعریف کی، تعریف تو صحیح کی، مگر تعریف کا مصداق باطل ہے، اس تعریف کا انطباق باطل ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمل میں کوتاہی کرنے والا، جو گناہوں کا مرتکب، ایمان سے خارج ہے. اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عمل ایمان میں شامل ضرور ہے، مگر عمل میں خلل پیدا کرنے والا ایمان سے خارج نہیں ہے، اللہ نے خارج نہیں کیا، جیسا کہ یہ دو دلائل اس پر شاہد ہے.